السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، خاکسار کا نام مربی سلسلہ فرحان ربانی ہے۔ خاکسار آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد جماعت احمدیہ مسلمہ کی اس عالمگیر ویب سائٹ www.alislam.org کے اس پروگرام آسک این امام اردو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ویکینڈ پہ، یعنی یہ جمعہ ہفتہ اتوار جو ابھی چند روز قبل گزرے ہیں، جماعت احمدیہ برطانیہ نے اپنا جلسہ سالانہ جو تھا وہ منعقد کیا۔ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کا ایک ایونٹ ہے اور بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہاں پہ جماعت کا یہ جلسہ جو ہے منعقد ہوتا ہے۔ کئی ممالک ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارا جلسہ جو ہے منعقد ہوتا ہے۔ 3 دن کا یہ جلسہ ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کے مختلف مضامین، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیدنا مسیح موعود والامام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، اسی طرح پہ دوسرے تربیتی پروگرام مثلا اللہ تعالیٰ کی ہستی سے متعلق، خدا سے تعلق باللہ جو ہے اس سے متعلق، اسی طرح پہ تبلیغی جو موضوعات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مختلف قسم کی تقاریر، پریزنٹیشنز وغیرہ جو ہیں یہ منعقد ہوتی ہیں۔ جلسہ برطانیہ کو ایک یہ اعزاز حاصل ہے کہ برطانیہ میں جماعت احمدیہ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ جو ہیں وہ بنفس نفیس خود شامل ہوتے ہیں، ان کی رہائش بھی ادھر ہی ہے۔ تو اس نوعیت سے یہ جلسہ بڑا خصوصیت کا حامل ہے کہ وہاں پہ خلافت احمدیہ جو ہے وہ خود موجود ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ خلیفہ وقت کے مختلف خطابات جو ہیں وہ اس جلسے کو مزید اس کی جو رونق ہے اس کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً مثال خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے خطبے کے علاوہ 4 تقاریر اس جلسے پہ کیں، مختلف موضوعات سے ان کا تعلق تھا۔ ان میں سے چند کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں کچھ نہ کچھ میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ عالمی بیعت ہوئی۔ عالمی بیعت کا بھی منظر ایک بڑا زبردست منظر ہے، اور مختلف مذاہب میں جو آخری زمانے سے متعلق پیشن گوئیاں تھیں ان کی ایک یوں کہہ لیں یا یوں سمجھ لیں کہ اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کی ایک نشانی جو ہے وہ یہ عالمی بیعت بھی ہے۔ اور عالمی بیعت کا تعلق جو ہے وہ obviously امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ ہم احمدی مسلمان مانتے ہیں کہ وہ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت سیدنا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تھی۔ ان کے بعد قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں موجودہ جو وعدہ تھا خلافت حقہ سے متعلق، خلافت راشدہ سے متعلق، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور اب جماعت احمدیہ مسلمہ میں جو ہے وہ خلافت احمدیہ قائم ہے۔ کچھ عرصہ قبل جو ہمارے مخالفین تھے، بلکہ اس سے پہلے کہ میں اس طرف مضمون کو لے کے جاؤں، پہلے جلدی سے آپ کو ایک ہماری یہ جو مرکزی ویب سائٹ ہے alislam.org، اس کا ایک عدد فیچر ہے جو میں جلدی سے آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ فیچر اس وقت آپ کے سامنے میں اسکرین کے اوپر لے کر آ رہا ہوں، اور یہ اس فیچر کو آپ ابھی دیکھ سکیں گے۔ یہ اسکرین کے اوپر اس وقت آپ اس فیچر کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پر
کس طرح پر یہ جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل مرکزی ویب سائٹ ہے www.alislam.org، اس کی ڈیجیٹل لائبریری ہے یہ، اور اس میں مختلف قسم کے سرچ فیچرز ہیں۔ یہاں پہ انگریزی میں یہ کتابیں ہیں، یہ بانی جماعت ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ان کا اپنا نام احمد ہے، اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ان کی تمام کتب جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں۔ آپ یہاں پہ آ کے ان کتابوں کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بیک وقت ان تمام کتابوں کو سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کچھ بھی لکھ کے، اور اگر آپ نے مخصوص کسی کتاب یا کسی کلیکشن روحانی خزائن میں جا کے کوئی ایک اقتباس ڈھونڈنا ہے، کوئی خاص اصطلاح ہے، کوئی لفظ ہے، کوئی تحریر ہے جو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ یہاں پہ کلک کر کے، اب یہ صرف روحانی خزائن کے اندر سرچ کرے گا اور کہیں سرچ نہیں کرے گا، یہاں پہ آ کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آج یہ ایک چھوٹا سا فیچر میں نے آپ کو دکھانا تھا۔ جماعت احمدیہ کی سینکڑوں کتابیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں، وہ یہاں پہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں۔ آپ ان کتابوں کو ڈائریکٹلی انٹرنیٹ کے اوپر اب سرچ بھی کر سکتے ہیں، دیر سرچیبل، اور اس طرح سے آپ کے تحقیق میں آپ کے یہ کام بھی آئیں گی۔ اس وجہ سے، کیونکہ یہ اے آئی سسٹم کے ذریعے سے پاورڈ ہے، اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے کم وقت میں بآسانی عمدہ کوالٹی کی تقریر خود تیار کر سکتے ہیں۔ آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ اقتباسات مل جائیں گے، قرآنی آیات، احادیث، اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات، خلفاء کے اقتباسات، اور اسی طرح پر اگر کوئی آپ کو اشعار بھی چاہیے تو وہ بھی معین جو مضامین ہیں ان سے متعلق آپ کو مل جائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں یہ جو لوگوں کے، دوستوں کے اس وقت سلام کے پیغامات آ رہے ہیں وہ بھی میں جلدی جلدی گو تھرو کرا دیتا ہوں۔ رفیع ستر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناصرہ صاحبہ ہیں، آپ کا بھی سلام کا پیغام مل گیا۔ زاہدہ صاحبہ ہیں، پھر اسی طریقے سے منصورہ ناز صاحبہ ہیں، یہ جلسے کی مبارکباد بھی دے رہی ہیں۔ سدھو صاحب ہیں، پھر صادقہ صاحبہ ہیں، پھر اسی طریقے سے سدھو صاحب اور بھی بعض آپ کے پیغامات وغیرہ ہمیں مل رہی ہیں، جزاک اللہ۔ اب واپس اس مضمون کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں میں آج بات کرنا چاہوں گا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین نے پچھلے سال سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب وغیرہ پہ، جن کا بزنس کہہ لیں، جن کے گھر کے چولہے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی وجہ سے چلتے ہیں، جو جماعت کے خلاف اگر اپنی پراپیگنڈا کی ویڈیوز نہ بنائیں تو ان کی ویڈیوز پہ ویوز نہیں آتے، اور یہ چیز ان کو اس لیے افیکٹ کرتی ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا، ان بیچاروں کا جو روزمرہ کا کھانے پینے کا انتظام ہے وہ غالباً شاید اب جماعت کی مخالفت کے ساتھ جڑ چکا ہے، لہٰذا شاید یہ بیچارے مجبور ہیں، اس لیے یہ اپنی طرف سے سنسنی خیز قسم کی باتیں کریں گے، اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ جی جماعت احمدیہ کے اندر کوئی اس قسم کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جی انہوں نے جماعت احمدیہ کو ہلا دیا ہے، احمدی جو ہیں وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، یا اس قسم کی کوئی باتیں۔ تو دیکھیں جی، جماعت احمدیہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 130 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، جماعت احمدیہ بڑی مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم ہے، اور ان جیسے یہ جو آج کل یوٹیوبرز ہیں، ان جیسے بلکہ ان سے ہزاروں گنا بڑھ کر بڑے علماء جن کو یہ خود اپنے روحانی باپ بتاتے ہیں، یہ یوٹیوبرز جو ہیں، انہوں نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی، حکومتوں نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی، سیاستدانوں نے مخالفت کی، جرنیلوں نے مخالفت کی، ڈکٹیٹرز نے مخالفت کی۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ علماء، وہ ڈکٹیٹرز، وہ سیاستدان، وہ پولیٹیشنز، وہ سارے کدھر گئے؟ خدا تعالیٰ نے ان کو زیر زمین کر دیا، اور جماعت احمدیہ کے اونچے کر دیے ہمارے منارے خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ تو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے مخالفین سمجھتے ہیں کہ مثلاً پاکستان میں اگر وہ ہمارے احمدیوں کے لیے، احمدی مسلمانوں کے لیے دائرہ زندگی تنگ کر دیں گے تو وہ احمدیت سے بھاگ جائیں گے۔ سچا احمدی، سچا مومن جو ہے وہ اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اپنا ایمان کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے واقعات ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تکالیف دی گئیں، ان کو مجبور کیا گیا کہ اسلام چھوڑیں،
سوائے چند ایک کے جو بہت تھوڑی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ دینا قبول کیا، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ ایمان کی دولت کو ہاتھ سے جانے دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے مارے کھائیں، ان کو برہنہ کر کے مکے کی سنگریلی زمین کے اوپر، جو تپتی ہوئی زمین تھی، اس کے اوپر ان کو گھسیٹا گیا۔ آپ کے سینے پہ گرم پتھر کی سلیں رکھی گئیں، لیکن پھر بھی آپ نے یہی کہا، احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ آپ نے خدا تعالیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو احمدی تو صحابہ کی اس مثال کو قائم کریں۔ تو ہمارے مخالفین نے پچھلے سال سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی باتیں کی کہ جی 5 سال کے اندر اندر جماعت احمدیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ 5 سال تو بہت دور کی بات ہے، ہم صرف اس 1 سال کی جو جماعت احمدیہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا سلوک تھا، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ یہ ان یوٹیوبرز کے لیے بھی ہے جو انٹرنیٹ پہ آ کے بڑی بڑی بڑے مارتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ دیکھ لیں جی خدا تعالیٰ کا فضل کس کے ساتھ ہے، خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ۔ آپ تو یہ دعوے لے کے بلند ہوئے تھے اپنی طرف سے، اپنے زوم میں، کہ جی جماعت احمدیہ کو 5 سال کے اندر آپ نے ختم کر دینا ہے۔ خدا تعالیٰ تو اس کے برعکس جماعت احمدیہ کے ساتھ سلوک فرما رہا ہے۔ تو یہ ایک ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا بھی اگر انصاف اپنے اندر رکھتے ہیں، انصاف کا مادہ رکھتے ہیں، یا تھوڑا سا بھی خدا خوفی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں، تقویٰ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا نشان ہے۔ آج تک خدا تعالیٰ نے کبھی کسی جھوٹے کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو خدا تعالیٰ جماعت احمدیہ کے بانی اور جماعت احمدیہ کے خلیفہ اور جماعت احمدیہ کے ساتھ اس وقت کر رہا۔ جماعت احمدیہ کے بانی اور جماعت احمدیہ کے خلیفہ اور جماعت احمدیہ کے ساتھ تو خدا کا وہی سلوک ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی جماعت کے ساتھ اور خلفاء راشدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا۔ یہ وہی سلوک ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی سچی جماعتوں کے ساتھ اور سچے مرسلین اور ان کے خلفاء اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا جو سلوک ہوتا ہے، اور قرآن میں یہ واقعات بھرے پڑے ہیں۔ پچھلے 25-26 انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جو واقعات اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں، ان سب کے اندر ایک ہی پیغام ملتا ہے، اور وہ یہی ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو اس جلسے پہ جماعت احمدیہ کی جو مختلف خدا تعالیٰ کے جماعت احمدیہ کے اوپر جو فضل تھے، ان کی ایک جھلک اب میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ میں لوڈ کر رہا ہوں، جیسے ہی یہ لوڈ ہو جاتی ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح پر خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ سلوک تھا۔ تو آئیے جی اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کا سلوک جو تھا وہ فرمایا۔ یہ ہم تھوڑا سا زوم ان کر دیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے جی خدا تعالیٰ کے افضال کی بارش جماعت احمدیہ پہ کس طرح ہوئی۔ اس 12 مہینے کا جو عرصہ گزرا ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے کیا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 356 امسال نئی قائم ہونے والی جماعتوں کی تعداد یہ جماعت احمدیہ کو عطا کی، اور 1529 نئے مقامات پر احمدیت کا پودا لگا، یعنی 356 نئی جماعتیں جو تھیں وہ قائم ہوئیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ نئی تعمیرات ہونے والی جو مساجد تھیں ان کی تعداد 134، تو 134 مساجد، نئی تعمیر ہونے والی مساجد کی تعداد ان میں 97 ہے، اور بنی بنائی عطا ہونے والی مساجد کی تعداد 37 ہے۔ یہ صرف جماعت احمدیہ کی 1 سال کی جو ترقیات ہیں، یہ اس کی جھلک ہے، صرف یہ پچھلے 12 مہینوں کی 134 اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری یہ مساجد قائم ہوئی۔ پھر 86 نئے مشن ہاؤسز جو ہیں وہ قائم ہوئے۔ مشن ہاؤس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے مراکز، جہاں پہ تبلیغ کے ہم بیس جو ہے وہ بناتے ہیں۔
پھر ان 12 مہینوں میں 4,46,880 گھنٹے وقار عمل کی سعادت جماعت احمدیہ کے جو ممبران ہیں ان کو نصیب ہوئی۔ وقار عمل سے مراد یہ ہے کہ مختلف سوسائٹی کے اندر مختلف سوسائٹی کی خدمات کے لیے جو ہم خدمت کرتے ہیں، جس میں لوگوں کی مدد، صفائی ستھرائی وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جماعت احمدیہ یہ تعلیم دیتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ آگے پیش کرتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کیا جانے والا کام وقار والا کام ہے، باعث شرمندگی کام نہیں۔ لہٰذا 4,46,880 گھنٹے اس کام میں جماعت احمدیہ کے مختلف ممبران نے صرف کیا۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ نے اب تک کل 78 زبانوں میں قرآن پاک کا مختلف زبانوں میں تراجم کر لیا ہے، 78 زبانوں میں۔ اب آپ دیکھ لیں پوری امت مسلمہ جو وہ تمام مسالک اور وہ تمام فرقے امت مسلمہ کے جو جماعت احمدیہ کے علاوہ ہیں، انہوں نے قرآن کی کتنی خدمت کیا، اور ایک یہ چھوٹی سی جماعت جس کو آپ بہت ہی چھوٹا اور انسگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں، اس ایک جماعت نے کتنا بڑا کام کیا ہے خالی قرآن کی خدمت کا۔ تو یہ دیکھ کے بھی ایک انسان کی حیرت جو ہے، اگر وہ انصاف پسند ہو تو ورتہ حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ پھر 374 مختلف کتب اور پیمفلٹ 41 زبانوں میں شائع کیے گئے۔ پھر امسال صحیح بخاری کا انگریزی زبان میں ترجمہ اور شرح جلد اول شائع کیا گیا ہے۔ یہ خدمت حدیث ہے جو جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ 14 انڈیا کی علاقائی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم ہو چکے ہیں، یہ بھی جماعت نے قرآن پاک کی خدمت کی۔ پھر 3,01,40,000 کی تعداد میں تقسیم کردہ لٹریچر جو کہ 5,425 مختلف اقسام پر مشتمل ہے، یہ بھی جماعت نے تقسیم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 10,500 بک سٹالز جو ہیں، مختلف قسم کے یہ بک سٹالز اور ایگزیبیشنز وغیرہ جو تھے، یہ جماعت نے لگائے۔ پھر 1,75,000 کتب 38 زبانوں میں 48 ممالک کو بھجوائی گئیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو جماعت نے خود شائع کی اور مختلف ممالک میں بھیجیں۔ یہ کتابیں مفت بھی تقسیم کی جاتی ہیں اور ان کو جماعت کے جو بک سٹورز ہیں اس کے ذریعے سے بیچا بھی جاتا ہے۔ پھر جو اس سال یعنی 12 مہینے کے عرصے میں جو بیعتیں ہوئی ہیں، ان میں اول نمبر پر جو سب سے زیادہ بیعتیں ہوئیں وہ کانگو برازاویل میں ہوئیں، دوسرے نمبر پہ نائجیریا، تیسرے نمبر پر گینی بساؤ۔ یہ افریقہ کے ممالک ہیں۔ اچھا، پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بیعتیں کتنی ہوئیں۔ بیعتیں امسال ہوئی ہیں 2,49,408۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 2.5 لاکھ بیعتیں اللہ تعالیٰ نے امسال، یعنی 2.5 لاکھ نئے احمدی، وہ لوگ جو احمدیت میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ ریویو آف ریلیجنز جو جماعت احمدیہ کا ایک بہت پرانا انگریزی زبان میں رسالہ ہے، اب اسپینش میں بھی آتا ہے اور اسی طرح سے جرمن زبان میں بھی آتا ہے۔ تو یہ 123 سال سے جاری ہے، دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں کروڑہا لوگوں تک احمدیت کا پیغام صرف یہ ایک رسالہ اکیلا پہنچا رہا ہے، اور جماعت احمدیہ کے بہت سے رسائل ہیں۔ پھر جو مختلف اخبارات اور میڈیا کے ذریعے سے اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا وہ 3 کروڑ لوگوں تک تھا۔ پھر اس کے بعد کئی لاکھ پاؤنڈ مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر انتظام چیریٹی کے ذریعے 50 سے زائد مختلف فلاحی اداروں میں تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح یہ صرف یو کے کا ہے، جماعت احمدیہ میں تو کئی جگہوں پہ اس قسم کی خدمات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ پھر ایم ٹی اے کے بارے میں بتاتا چلوں، 16 شعبہ جات میں 555 کارکنان کام کارے ہیں، کل 8 چینل ہیں جو 24 زبانوں میں 11 سیٹلائٹ کے ذریعے دن رات زمین کے کناروں تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کوئی اور مسلم چینل اس وقت آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو اس پیمانے پہ، اس بڑے لیول پہ اتنی وسعت کے ساتھ اسلام کی خدمت کر رہا ہو۔ پھر الحکم اخبار ہے، 10 لاکھ لوگوں تک الحکم ویب سائٹ کے ذریعے سے پیغام پہنچا۔ پھر الاسلام ہماری ویب سائٹ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی دکھایا۔ 221 الیکٹرانک کتب کی تعداد ہے، یعنی ہماری اس وقت جو ای بکس ہیں، پی ڈی ایفs وغیرہ جو الاسلام پہ ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو یہ الیکٹرانک کتابیں یعنی ای بکس جو ہیں وہ 221 ہو چکی ہیں۔ پھر واقفین نو کی کل تعداد، یعنی وہ بچے جن کے والدین نے ان کی پیدائش سے پہلے
ان بچے بچیوں کو اسلام احمدیت کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، اور انہوں نے بڑے ہو کے اپنے وقت کو نبھانا ہے. کئی ہیں ان میں سے جو نبھا بھی رہے ہیں. ان کی تعداد اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 85,489 489 بنتی ہے. اسی طرح سے الفضل جماعت احمدیہ کا ایک اخبار ہے اردو میں، اس کو 3,48,00,000 لوگوں نے پڑھا الفضل کے 310 شماروں کے ذریعے سے. یعنی دوران سال 12 مہینے کے عرصے میں 310 اس کے شمارے نکلے. روز نکلتا ہے، روزنامہ ہے یہ، اور 3,48,00,000 لوگوں تک اس کے ذریعے سے پیغام پہنچا. پھر وائس آف اسلام جماعت احمدیہ کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے جو یو کے سے آپریٹ کرتا ہے. 73 ممالک میں ایم ٹی اے کے علاوہ دیگر جماعتی ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنز کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا. الحمدللہ علی ذالک. پھر 18 کروڑ لوگوں تک 3,448 اخبارات اور رسائل کے ذریعے دنیا کے 65 ممالک میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا. الحمدللہ علی ذالک. 700 اسکول، یعنی 13 ممالک میں 620 پرائمری اسکول اور 9 ممالک میں 80 سیکنڈری اسکول نصرت جہاں اسکیم کے تحت خدمت انسانیت کی توفیق پا رہے ہیں. 700 اسکول رفائی جو ہے پلان کے تحت یہ کام کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کے. پھر ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے 8,82,000 مریضوں کا علاج کیا گیا. 27 ممالک میں قدرتی و جنگی آفات سے متاثر 1,82,000 افراد کی مدد. 100 سے زائد اسکولوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت. الحمدللہ علی ذالک. غزہ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں. غزہ میں 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی مدد ہیومینٹی فرسٹ کے تحت غزہ میں خدمت انسانیت 21 ماہ سے جاری ہے، اور یہ اس کا ایک خلاصہ بنتا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی اس وقت جماعت احمدیہ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے مدد کر چکی ہے. پھر 1,37,000 نو مبائن کی 23,429 تربیتی کلاسوں میں شمولیت. نو مبائن سے مراد ہے وہ احباب جنہوں نے پچھلے 3 سالوں کے اندر جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی وہ. پھر اسی طرح سے وائس آف اسلام ریڈیو کے ذریعے 8760 گھنٹے کی نشریات ہوئیں جو 10 شہروں میں نشر کی گئیں. الحمدللہ علی ذالک. تو یہ تھا جی جماعت احمدیہ کی ترقیات کا ایک مختصر سا خاکہ. یہ صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا جو جماعت کی ترقی کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور بلکہ برعکس اس کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 5 سالوں میں یا چند سالوں میں جماعت ختم ہو جائے گی. جماعت تو ہر دم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقیات کی طرف اپنا قدم بلند کرتی چلی جا رہی ہے. میں نے بتایا 2.5 لاکھ کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہوئے. اگر آپ اس کو پر منٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تقریباً میرے خیال سے ہر منٹ میں سمجھ لیں یا فی گھنٹہ بلکہ شاید یہ 28 یا 29 بیتیں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو دیکھیں کہ خدا تعالیٰ تو ہر وقت جماعت احمدیہ کے اوپر، جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر یہ کرم کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کے مولوی حضرات، غیر احمدی مولوی حضرات جو ہیں وہ آپ کو اس کے برعکس بتاتے ہیں. تو مولویوں کے پروپیگنڈے پہ جائیں گے تو آپ اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے. خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور ان کی بتائی ہوئی جو پروفیسیز ہیں، جو پیشن گوئیاں ہیں، ان کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کو جماعت احمدیہ کی صداقت دکھائی دے جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر یہ دعویٰ کیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور مسلمانوں میں اسلام صرف نام کا ہوگا، عمل نہیں ہوگا. اس کی آپ نے عملی تصویر دیکھنی ہے تو آپ کسی بھی مسلم ممالک میں چلے جائیں، ملک میں چلے جائیں، پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. اور صرف وہیں پہ نہیں بلکہ باہر کے ممالک میں بھی دیکھ لیں. آج سوشل میڈیا پہ ایک جرمنی کی جماعت کے ہمارے ایک احمدی ہیں، دوست ہیں، ینگ دوست ہیں، انہوں نے اپنا ایک تبلیغی واقعہ لکھا. انہوں نے بتایا کہ وہ غالباً کل رات کسی سنی صلاۃ سینٹر پہ گئے. ان کی مسجد نہیں تھی تو جہاں پہ بھی وہ دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وہ ادھر گئے اور جا کے کہا کہ جی امام صاحب سے ملنا ہے. تو ان کا امام وہاں پہ نہیں تھا. تو جو بھی نائب تھا اس سے بات کی تو 2-3 منٹوں کے اندر اندر اس نے کہا کہ جی تم ہمارے شیخ سے ہی بات کرو، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، میرا اتنا علم نہیں. وہ دوسری جگہ گیا، دوسری جگہ کا بھی جو مولوی تھا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. جو بھی نائب تھا اس سے بات کی، اس نے تو بات کرنے سے انکار کر دیا. اول تو ان کے امام ملتے نہیں، اور اگر مل جائیں تو یا جو ان کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے. ایک جگہ پہ اس دوست نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی
آپ نے بھی شیخ سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے، قرآن کا علم تو آپ کے پاس ہے، تو قرآن کا علم جو ہے اس کو تو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، کنجوسی نہیں دکھانی چاہیے، اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ان دوستوں نے آگے سے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تو ان بیچاروں کی علمی حالت ہے کہ یہ بات کرنا تو درکنار، خود اپنے عقائد کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ یہ ہمیں کوئی تبلیغ کریں۔ تو جماعت احمدیہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے۔ اسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ اسلام کی خدمت کریں گے، نہ کہ کوئی نیا دین شروع کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائیں گے، اور وہی وہ کرنے کے لیے آئے۔ یقیم الشریعہ یعنی شریعت محمدیہ کا قیام دنیا میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو بھیجنا تھا۔ یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، فرق اتنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں آیا، ہم کہتے ہیں آ گیا۔ قرآن اور احادیث میں جو مختلف قسم کی پیشن گوئیاں تھیں، ان سے یہی اشارہ ملتا تھا کہ 14ویں صدی اسلامی جو شروع ہوگی اس کے سر پہ امام مہدی آ جائے گا اور وہی مسیح موعود بھی ہوگا۔ تو اب تو 15ویں صدی بھی آدھی گزر گئی، لیکن آدھی کے قریب قریب گزر گئی، لیکن آپ احباب کا ابھی تک یہی کہنا ہے کہ جی ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ تو آپ لوگوں نے جس نے آنا تھا اس کو تو آپ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ ٹھیک اسی طرح کیا گیا ہے جس طرح سے یہودیوں نے اپنے مسیح کا انکار کر دیا، اور آج تک بیٹھے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مسیح ابھی تک نہیں آیا، مسیح ابھی تک نہیں آیا، حالانکہ خدا نے بھیجا، اس کا انکار کر دیا۔ تو یہی سلوک آج کل مسلم ممالک کے جو احباب ہیں، علماء ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والی عوام کا نام ہے، ان کا بھی اس وقت یہی سلوک ہے جماعت احمدیہ کو لے کے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، واپس پیغامات وغیرہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک دوست ہیں ہمارے، نوید احمد صاحب، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مربی صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یو کے کا جلسہ سالانہ دیکھ کے اور سن کے بہت خوشی ہوئی۔ آپ کو یہ جلسہ بہت بہت مبارک ہو، آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ نوید صاحب۔ راشدہ صاحبہ کا السلام علیکم کا پیغام مل گیا، وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے ایک اور دوست ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ سوال ہے کہ اگر ہم پاکستان سے باہر کسی بچے کو سپارہ پڑھاتے ہیں مگر کچھ چارج نہیں کرتے، اگر پیرنٹس کی طرف سے کچھ دیا جاتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کوئی ویسے آپ کو ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ کوئی چیز دیتا ہے تو وہ آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں، اگر وہ آپ کو ہدیتاً تحفے کے طور پہ دے رہے ہیں، نہ کہ قرآن پاک کو پڑھانے کی اجرت کے طور پہ۔ جماعت احمدیہ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا ایک منظم نظام ہے قرآن پاک کو پڑھانے کا، انٹرنیشنل اکیڈمی بھی ہے قرآن کو پڑھانے کی، یو کے سے آپریٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے مختلف ممالک میں جو ہے وہ نیشنل سطح پہ بھی انتظام ہوتا ہے، ہمارے امریکہ میں بھی ہے، اور اسی طرح سے لوکل جماعتوں میں جہاں جہاں مربیان ہیں وہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو وہ پیش کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو میں ایک سیگمنٹ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کا تعلق ہے جلسہ سالانہ برطانیہ میں جو دوسرے دن صبح سیٹرڈے کا جو خطاب تھا سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کا عورتوں سے متعلق، اس سے میں ایک کلپ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں اس وقت پیش کرنا چاہوں گا۔ بڑا اہم کلپ ہے، اور یہ میں نے خاص طور پہ آج کے پروگرام کے لیے نکال کے رکھا تھا۔ تو یہ ہے جی کلپ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو اس کی، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو مجھے کامنٹ میں بتا دیں ویڈیو کی آواز۔ Passionate slogans. For many, it was an emotional moment, an opportunity to see their beloved Khalifa in person and to receive his direct guidance. Hazur, may Allah be his helper, began by speaking on the great status of women in Islam and emphasized that if women fulfill their responsibilities, they can become excellent role models. Later, Hazur, may Allah be his helper, mentioned the importance of kindness starting from the home, in particular with the treatment of one's spouse. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ عورتوں سے نیک سلوک کرو
اور اس بات کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. ٹھیک ہے جی، ایک دوست کا میسج آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں آ رہی. اس ویڈیو کو پھر میں رہنے دیتا ہوں، کسی اور وقت اس کی آڈیو کے مسئلے کو سالو کر کے پھر میں پلے کر دوں گا. تو اگر آپ دوستوں کا کوئی اس وقت مزید کوئی سوال ہے، کوئی پیغام ہے تو دے دیں، میں اسکرین پہ دکھا بھی دوں گا، پڑھ بھی دوں گا. اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پروگرام کو میں جلد جو ہے وہ ختم کر دوں گا. اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. ہمارے دوست ایک ہیں ہٹسن ابراہیم صاحب، انہوں نے حال ہی میں، حال سے مراد یہ کہ پچھلے سال انہوں نے بیعت کی تھی، اور امسال ان کو جلسہ سالانہ امریکہ پہ جانے کا موقع ملا پہلی دفعہ. پھر اس کے بعد وہ جلسہ سالانہ برطانیہ پہ بھی گئے، اور کل ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ واپس آئے ہیں. اور ان دوست کے جو تاثرات تھے جو انہوں نے فون پہ میرے ساتھ شیئر کیے، آج بلکہ ان سے انشاءاللہ تعالیٰ مسجد میں ملاقات بھی ہوگی. کوشش کروں گا کہ ان کے جلسہ سالانہ برطانیہ سے متعلق جو تاثرات تھے ان کو ریکارڈ کر لوں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. لیکن یہ ایک نو مبائی ہیں، اور ان کا جو تاثر تھا جلسے کا، پھر عالمی بیعت کا، پھر سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، تو پڑھ کے جو کہتے ہیں نا کہ دل گرما دینے والی باتیں تھی جو ان دوست نے بیان کی. اچھا، اب یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ ان کو میری بھی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز تو آپ کو آنی چاہیے ہے، میری آڈیو تو ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے. اچھا سوری جی، لکس لائک کہ میرا مائک جو تھا وہ میوٹ ہو گیا ہوا تھا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ میں سے کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو آپ پیش کر دیں، میں کوشش کروں گا یہاں پہ اس کا جواب دے دوں. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں اپنے ایک دوست کے بارے میں بتا رہا تھا، ان کا نام ہے ہٹسن ابراہیم ٹیرنٹینو. انہوں نے ابھی 1 سال پہلے تقریباً بیعت کی تھی. یہ ڈیٹرائٹ سے ان کا تعلق ہے، اور امسال یہ جلسہ سالانہ یو کے پہ گئے ہیں اور کل ہی واپس آئے ہیں. آج ان سے انشاءاللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پہ ملاقات ہوگی شام کو. تو کوشش کروں گا کہ ان کی جو تاثرات ہے وہ کیپچر کر لوں، ان کو ریکارڈ کر لوں، پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. امید کرتا ہوں یہ اب مائک کا ایشو جو تھا وہ ریزالو ہو گیا ہوگا، آپ تک میری یہ آواز آ گئی ہوگی. اگر نہیں آ رہی تو پھر اس ویڈیو کو مزید لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے اب جو اگلا پروگرام کروں گا اس میں پھر آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات وغیرہ ہوئے تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور اس کا جواب دوں گا. خدا تعالیٰ کی ہستی سے متعلق ڈاکٹر فہیم یونس قریشی صاحب کی تقریر تھی، انگریزی میں تھی، 2 سال پہلے اردو میں تھی. یہ 2 تقریریں بڑی اہم ہیں، ان کو آپ اپنے نوجوانوں کو بھی سنائیں، خود بھی سنیں، خاص طور پہ وہ جن کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق سوال پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی دہریہ دوست ہے اس تک بھی پہنچائیں. اور سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کا جو سیٹرڈے کی صبح لجنہ سے مستورات سے خطاب تھا، وہ عورتیں بھی سنیں اور ان کے خامند بھی سنیں، باپ بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، بھائی بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں. بہت زبردست خطاب تھا. اسلام کی تعلیمات کے اوپر جو عورتوں سے متعلق ہیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا بڑا مدلل سیدنا خلیفۃ المسیح نے جواب جو ہے وہ عنایت فرمایا. اور اس کے بعد پھر جو اگلا تھا وہ حضور کا خطاب تھا آخری دن کا، جس میں حضور انور نے احمدیت کی صداقت کے اوپر بات کی. یہ خطابات ضرور سنیں. اسی کے ساتھ آپ کی اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. والسلام علی من اتبع الہدی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد رسول اللہ